اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہم نے آیت 8 اور 9 کی تھی، اس میں دیکھیے گا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو، ویسے تو پورا قرآن ہی ہم سے باتیں کر رہا ہے، لیکن خاص جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کی آیت سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے اپنے کانوں کو پورا کھول کے غور سے سنو۔ ایک ایسے ہی ٹرمینالوجی میں یوز کر رہی ہوں کہ پورا کانوں کو کھول کے غور سے اللہ تعالیٰ کی بات سنو، ایسا ہی لگ رہا ہے یہاں پر۔ تو اب دیکھ لو کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بات بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ یعنی اس پر ہم نے دو باتیں لی تھی کہ ایک تو کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی لیے، اللہ کے قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اینڈ نمبر 2 قائم رہو، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب تم کو دی ہے اس پر قائم ہو جاؤ۔ دو چیزیں ہم نے لی تھی، اور پھر بالقسط کی بات آئی، شہداء بالقسط، تو اس پر ہم نے لیا تھا کہ سب سے بڑا انصاف ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کی ہم نے ڈسکرپشن کل کی تھی کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ کوئی کچھ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ مومن کا، مسلمانوں کا کیریکٹر کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی اور کی دشمنی بھی تم کو نا انصافی پر نہ قائل کر دے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ دشمنی اگر کسی کے ساتھ تمہاری ہو تو تم اس کے ساتھ نا انصافی کرو یا مشکل میں اس کا ساتھ نہیں دو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ۔ یہ بہت اسٹرانگ ورڈنگز ہے اللہ تعالیٰ کی آیت نمبر 8 میں، اس کو ہم کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور عمل ہوں گے نیک، یعنی عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی ہو، کیونکہ عمل کے بغیر نہ تو عقیدہ قابل قبول ہے اور نہ ہی عقیدے کے بغیر عمل قابل قبول ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور دیکھیں بہت ہی خوبصورت وعدہ ہے جس کے لیے میں اور آپ بہت مرتے ہیں کہ مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نصیبوں میں بھی کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ والذین کفروا، آیت نمبر 10، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا۔ دیکھیں پوری بات کی اتنی زبردست انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو بتا دی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور عمل الصالحہ میں اور آمن و عمل الصالحہ میں پوری چیزیں کیا آ گئیں کہ کذبوا بآیاتنا، جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو۔ اب دیکھو کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی، اور یہ جو پیچھے سے ہم لے رہے تھے نا کہ وَاذْكُرُوا، آیت نمبر 7 سے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یعنی یاد کرو، نصیحت حاصل کرو اس نعمت سے جو اللہ نے تم کو دی ہے۔ تو وہ وہی قرآن کی بات ہو رہی تھی کہ جو بھی تمہیں مسئلہ ہو اس کے لیے اللہ نے جو تمہیں کتاب دی ہے، جو نعمت ہے تمہارے لیے، اس سے تم گائیڈنس لو۔ گائیڈنس اسی قرآن سے لینی ہے، سوال اسی قرآن سے ہوگا، سزا اسی قرآن کی وجہ سے ملے گی اگر عمل نہ کیا ہو تو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور دیکھیں وہی بات جو وضو کا چیپٹر ہمارا سٹارٹ ہوا اور ہم نے کی کہ جب بھی وضو میں مشکل آئے گی، پانی نہ ملے یا کچھ بھی ہے، تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن سے بتا دی۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ کہ سب ہم کو قرآن سے پتہ چل دیا، مجھے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آیتیں وہ بات کھول دیتی ہیں، ہم کو ساری باتیں کھول دیتی ہیں کہ جو ہماری زندگی میں کوئی مشکل پیش آنے والی ہے۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ماں باپ کے کمرے میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک نہ جاؤ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ہم کو دے دیا۔ وضو میں پرابلم ہے، وہ بھی قرآن سے ہم کو دے دیا۔ میاں بیوی کا ریلیشن کب نہیں کرنا ہے کہ جب اس کو پیریڈز ہوں گے تو ریلیشن شپ نہیں ہوگا، وہ بھی مجھے اور آپ کو قرآن سے مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میاں بیوی لباس ہیں ایک دوسرے کا۔ یہ سب چیزیں مجھے اور آپ کو قرآن سے انٹلیکچولیٹی ملتی ہے، حکم ملتا ہے، ڈو اینڈ ڈونٹس ملتے ہیں۔ تو اب یہاں سے دیکھ لو کہ یہ جب ساری باتیں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہداء بالقسط، یعنی لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی اللہ نے تمہیں یہ کتاب دی ہے کہ اب تم نے مجھے مان لیا، اب اس کتاب پر عمل کر کر ہی تم میری گڈ لسٹ میں آ سکتے ہو اور تمہیں جنت مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نہیں مانی اللہ کی بات، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ایک تو شرک کیا انہوں نے، آمنو کے اگینسٹ میں ہم لائے، اور عمل الصالحہ کے اگینسٹ میں ہم لائیں گے کہ کذبوا بآیاتنا،
آمنو عمل الصالح کیا ہوتا ہے؟ اصلاح والے عمل جو قرآن سے ہم کو ملتے ہیں. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. تو آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو کفرو کہہ رہے ہیں. اولئک اصحاب الجحیم. ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں کذبوا بھی آیاتی نہ پہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب الجحیم یہ آگ والے ہیں. کس وجہ سے اتنا غصے میں ہے کہ کذبوا بھی آیاتی نہ، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو. تو کوئی یہ سیاست کا سوال نہیں ہوں گے، کوئی بخاری کا سوال نہیں ہونے والا، اور نہ ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بک دے کے گئے، نہ ہی کوئی 5 سال کے 11 سال کی کورسز کا کوئی سوال ہوگا. فتوی کی کتابیں، شیخ الحدیث، یہ کچھ سوال نہیں ہونے. صرف جو سزا ملے گی نا اگر کذبوا بھی آیاتی نہ کیا تھا. یہ اتنا اسٹرانگ میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں ہم کو کہ جو اگر قرآن میں ایڈیشن بھی کرتا ہے نا، اللہ کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، دوسری کتابیں لے کے آ جاتے ہیں، مسائل کے حل بھی اپنی طرف سے نکال دیتے ہیں، کورسز کرواتے ہیں، اس میں بھی اتنی غلط باتیں ہوتی ہیں، شان نزول بتا رہے ہیں، وہ بھی کوئی ہسٹری سے، کوئی قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہے. ان سب پہ سزا ہوگی. اور آپ دیکھ لو کہ کذبوا و کفروا دونوں ایک اسٹیٹس پر ہیں. آپ دیکھ رہے ہو نا، دونوں ایک اسٹیٹس پر آ رہے ہیں کہ جو لوگ کفرو کرتے ہیں یعنی مانتے نہیں ہیں اور جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیت کو، دونوں ایک اسٹیٹس پر آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ اگر میں مان رہی ہوں اور پھر بھی میں اللہ کی بات مان رہی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ میرا قرآن ہے اور یہ میں اللہ کو مانتی ہوں، قرآن کو مانتی ہوں، نبی کو مانتی ہوں، یہ ہمارا رٹا ہوا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہی ہوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جھٹلانے والوں کے اگینسٹ، مطلب جھٹلانے والے بہت نچلے حصے پر ہوں گے اور ہم کیا اوپر حصے پر ہوں گے؟ اگر ہم کفر کر رہے ہیں مانتے ہوئے بھی، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، یعنی ہم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا بے حیائی دیکھتے ہوئے، نمازیں چھوڑتے ہوئے، اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھتے ہوئے، یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس میں ہم کو آرڈرز دیے ہیں اس کو نہ کرتے ہوئے، ہمیں ڈر نہیں لگتا حرام کماتے ہوئے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، کسی کے مال کھاتے ہوئے، ہمیں کسی بھی چیز سے اگر ڈر نہیں لگ رہا اور ہم کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ان سب چیزوں سے، تو ہم کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمارا اسٹیٹس قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی ہوگا جو آیتوں کو جھٹلاتے تھے. اور دیکھیں آیتوں کو جھٹلانا بھی کیا ہے؟ آیتوں کو جھٹلانا یعنی اللہ کی کتاب کمپلیٹ بک نہیں ہے. قرآن میں نماز کا طریقہ کہاں ہے؟ یعنی آپ دوسروں کو گرانے کے چکر میں اللہ کی کتاب کو گرا رہے ہو. وضو کا کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے قرآن میں؟ وہ کہاں ہے؟ کیا تم کتے بلیاں کھاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ نہیں دی، وہ تم کو اس سے ملے گا. تو آپ اپنی بات کو منوانے کے لیے اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہو. یہ بھی اسی میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی سب کو حق پر قائم رکھیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی ایسے کام کریں کہ قیامت کے دن اتنے بڑے گنہگاروں میں کھڑے ہوں، جہنم میں کھڑے ہوں، اللہ نہ کرے. اب دیکھیں آگے کی آیت آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، پھر سے یا ایھا الذین آمنو کی بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. دیکھیں پہلے بھی آپ کا یہی آیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، دوبارہ آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یعنی یاد کرو اللہ تعالیٰ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں. اور اوپر سے اگر ہم لے لیں تو بات یہ بھی آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی پیاری کتاب دی ہے اس کو تم جھٹلاتے کیسے ہو، اس سے تم کفر کیسے کرتے ہو، اس کو تم اگنور کیسے کرتے ہو. اگر تم نے پڑھ بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، تو کیسے نافرمانیاں کر سکتے ہو؟ اتنی پیاری کتاب، اتنا پیارا زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کتاب سے دے دیا، اتنا پیارا کیریکٹر اللہ تعالیٰ تمہارا بنا رہے ہیں. واقعی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر قرآن ہم پڑھ لیں نا تو ہمارے دلوں کو سکون ہو جائے، یعنی ترجمے کے ساتھ سمجھ لیں اور پورے عمل پہ آ جائیں. ورنہ کوئی کسی کی بات بری لگ جاتی، یہ لگا پڑا ہوتا ہے، فلانا لگا پڑا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہم میں سے نہ ہو. ہم یہ اتنا دور رہتے ہیں نا اپنے دین سے، اس لیے ہمارے دلوں کی ٹھنڈک نہیں مل رہی ہے ہم کو کسی بھی چیز میں. فرسٹریشن، ڈپریشنز، یہ کمی لگتی ہے، فلانا کم لگتا ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، تو بیٹی ہے تو بیٹا نہیں ہے، بیٹا ہے تو بیٹی نہیں ہے، یہ پیسے، ایک فیکٹری ہے تو دو ہونی چاہیے، دکانیں ہیں تو یہ ہونا چاہیے. ناشکری ناشکری یہی ہم کرتے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون نہیں مل رہا ہے. اگر ہم اللہ سے کلوز ہونا اور یہ قرآن پراپر اگر ہمارے اندر اترا ہونا، یہ کوئی حفظ کرنے سے بھی نہیں اترتا. جب تک میں اور آپ دل سے اس کے اوپر عمل نہ کریں نا،
ہمیں سکون نہیں ملے گا صحیح معنوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ دلوں کی شفا ہے۔ یہ کیسے ہوتی ہے دلوں کی شفا؟ کہ اتنا سیٹسفیکشن ہو جاتا ہے نا کچھ لوگوں کو قرآن پڑھ کے، پتہ نہیں آپ بھی ہو سکتا ہے ان میں سے ایک ہو انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کو اتنا سیٹسفیکشن ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو ہرٹ نہیں کرتی۔ تو جب آپ پورا اس کو انہیل کرو گے نا، تو یہ دنیا کی جو عجیب سی بے وقت چیزیں ہیں نا، جو پورا ٹائم ہمارا لے لیتی ہیں، کبھی کبھار میں یہی سوچتی ہوں کہ آپ نے کسی کے بارے میں برا سوچا، ادھر بولا، اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ کو دل میں دکھ ہوا، وہ صحیح بات ہے، لیکن اس کو پھر آپ نے لمبا چلایا، بدلے لیے، حسد، جیلسی، مٹیریلزم، احساس کمتری، ہر لحاظ سے وہ سب چیزیں ہم کو اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم نہ اس قرآن سے اٹیچڈ ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اندر اس عروج پر ہے کہ جیسے کہ ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کریکٹر وائز اور پرسنالٹی وائز مسلمانوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کے پاس کوئی گول ہی نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے لائف میں، اسپیشلی جو گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، کوئی پروڈکٹیو کام، وہ کام جس سے کچھ واقعی حاصل ہو وہ ہم نہیں کرتے۔ یعنی وہ کام بھی ضروری ہیں کہ بچوں کو پالتے ہیں، کھلانا ہوتا ہے، میاں کا کام کرنا ہوتا ہے، سسرال کے ساتھ رہتے ہیں، سب کے حقوق ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے سب کو پورے بھی کرنے ہوتے ہیں، کام بھی ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کچھ دن میں ایک آدھا گھنٹہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ وہ کام کرو کہ آپ کو لگے کہ ہاں یہ میرا کوئی تگڑا کام ہے۔ اس میں اگر کسی کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے تو وہ کرے، کسی کے اندر کچھ ریکارڈ کرنے کی صلاحیت ہے وہ کرے، کسی کچھ بھی کہیں بھی بھیج دے، کسی کے اندر بہت اللہ تعالیٰ کی بھی باتیں آپ کو معلوم ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ بھی قرآن بہت پڑھتے ہیں، تو اس کا کوئی ریکارڈ کر کے کوئی بھی چیز بھیج دیں، اخلاقیات بھیج دیا کریں، ایسے کوئی کام جس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو، کسی کی بات سن لے، کسی کی دماغ کو ہیل کر دیں، یعنی اس کی بات سن کر اس کو سمجھائیں، اس کے دماغ سے وہ گندگی نکالیں، یہ سب چیزیں میں اور آپ گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ویژن نصیب کرے۔ تو دیکھیں یہ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ یاد کرو میری نعمت ہے، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، تو سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی کتاب تھی، کہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ اگر آپ اس سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لو نا، تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں ہو جائیں گی، اور آپ کو ایک کام مل جائے گا، اور آپ جتنے اس میں گھستے چلے جاؤ گے نا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کو ہدایت دیتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں نبیوں کی زندگیوں میں بھی کمیاں تھیں، اولاد نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کی زندگی میں، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنا کام نہیں چھوڑا، وہ جو ان کا بڑا کام تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ جو زندگی کی کمیاں ہیں نا، وہ تمہارے دلوں پر اتنا غالب نہ آ جائے کہ تم کسی کام کے ہی نہ رہو، روتے رہو، سب کو بولو، اس کو بولو میرے لیے دعا کرو، فلانے کو بولو میرے لیے دعا کرو، روتی رہو، منہ بسورا، یہ دوائیاں وہ دوائیاں، ایسے بالکل ہی للو پنجو ٹائپ کے نہیں ہو جاؤ۔ ہمت سے کام لو، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں بھی دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے آسانیاں کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہم کو یہ بتاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھو یونس علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو دعا کس نے کی؟ یہ دعا اللہ سے ہی کی، اللہ سے ہی کلوز ہوئے نا، خود سے دعا کی، خود سے کلوز ہوئے، پھر سے اپنے کام پر لگ گئے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بند ہو گئے، نہ کردہ گناہ کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے نہیں ہٹے، اپنے مشن سے نہیں ہٹے، وہ مشن جیل میں بھی ہو رہا تھا پورا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قصے کوئی مستی کرنے کے لیے نہیں سنا رہے، کہ ہم اس میں سے کچھ سیکھیں کہ اگر کوئی کمی ہے، کوئی مشکل میں ہے، تو اللہ کے کام نہیں چھوڑنے ہیں، اپنے گولز اور مشن کو عروج پہ رکھو، اپنی ہمت کو کم نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے، ہمت کو کم نہیں کرو، بلکہ اور پھر آگے کا سوچو، آگے کا سوچو، آگے کا سوچو۔ بھئی انسان زندگی میں اپنی ہار سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، اللہ کرے کہ میں اور آپ سیکھیں اور پھر اس کو عمل بھی کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو ہار سے بھی سیکھتا ہے، ہار سے بھی سیکھنا چاہیے، مشکلیں بھی آتی ہیں، اس سے بھی ہم کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا اسٹرانگ کر دیں اور آپ کو بھی کر دیں کہ ہمارا مشن پیچھے نہ ہٹے، چاہے لوگ کچھ بھی بول رہے ہو، لیکن مشن بھی ہمارا بہت پیارا ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا کے لیے مشن نہ ہو، خوب پڑھیں لکھیں، بچے بھی دنیا میں بھی ترقیاں کریں، جبھی تو مسلمان سائنسدان بنے گا، آئی ٹی میں آگے ہوگا، ایل آج کل تو آ گیا، اے آئی، تو اس کے لیے انسان جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو آ گئی،
اس کے لیے ترقی ہونی چاہیے، ہر چیز سیکھنی چاہیے، دنیا میں بھی آگے ہو، اور اپنے اصولوں کو بھی نہیں چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن سے دی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یاد کرو میری نعمتیں. تو اس پر ایک اور بھی بات ہوتی ہے کہ ہر وقت کا رونا دھونا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، کہ ہر وقت بس اسی طرح بیٹھے رہیں کہ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو فلانا ہو رہا ہے، اور میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اور یہ کمی ہے، تو میرے لیے دعا کرو. نعمتیں بھی یاد کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سورہ دحا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی سمجھا رہے ہیں، جو پیچھے بھی ہمیں ڈسکس کیا، لیکن ابھی تو سمجھے ہوئے تھے، لیکن ہم سب کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں میری اور آپ کی مدد نہیں کی. ابھی دیکھیں آگے بھی بڑی پیاری آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے پلاننگ کی، ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، یہ کہ وہ پھیلائیں تمہاری طرف تمہارے ہاتھوں، ان کے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم عنکم، پس روک دیا ان کا، یعنی تم سے ان کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے روک دیا. یعنی ہمارے ساتھ بھی تو ایسے ہوا ہے کہ کتنی دفعہ ہمارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے، جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان سے بچایا ہے. ہماری آنکھوں دیکھے بھی بچایا ہوگا، اور سب کا اپنا اپنا لائف کا ایکسپیرینس ہوگا. بھائی کوئی رشتہ نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے بچا لیا. کہیں ہم دوستی کر رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا لیا. بہت ساری چیزوں میں کہ کہیں پارٹنرشپ کر رہے تھے بزنس کی، وہ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا لیا. اگر ہم نیک ہے نا، اگر ہم اللہ کے اصولوں پر چل رہے ہیں نا، تو کیا میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے آج بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ہاتھ بڑھنے سے پہلے ہی ان کے ہاتھ کو ہماری طرف بڑھنے سے روک لیں گے انشاءاللہ، اگر میں اور آپ اللہ کے ہوئے تو. اللہ یہ بتا رہے ہیں، یعنی اللہ وہ نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ جب تو میرے تھے بھی نہیں، تو یعنی اتنے نہیں تھے فوکس، لیکن اس وقت بھی دشمن کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے روک لیے تھے. تو کیا آج تم کو بھروسہ نہیں ہے؟ اور ایک اور عقیدہ بھی ہمارا ہے قرآن سے، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے آتی ہے. تو سم ٹائمز اگر کوئی اچھی ڈیل، کوئی اچھا اور چیزیں نہیں ہوتی، تو اپنے آپ پر بھی جھانکنا چاہیے ہم کو کہ میں کہیں غلط تو نہیں ہوں. اور یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ دنیا میں ہی مجھے لیسن مل جائے کہ میں غلط تھی، اس کی وجہ سے دیکھو یہ میرے ہاتھوں سے میری جیت نکل گئی. اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور نبی کا حکم نہیں مانا. وہ سپہ سالار تھے، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، ان کو ہٹنا نہیں تھا اپنی جگہ سے. حالانکہ دیکھیں وہ اللہ کے لیے جنگ کرنے آئے تھے، ہم تو اللہ کے لیے جنگ بھی نہیں کر رہے نا، لیکن وہ اللہ کے لیے جنگ کرنے آئے تھے. اور انہوں نے سمجھا ہم جیت چکے ہیں، لیکن ابھی ان کو ہٹنا نہیں تھا. ان کے جو لیڈر تھے ان کی ابھی کال نہیں آئی تھی کہ چلو جنگ ختم ہو گئی اور ہم جیت چکے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہونا تھا. لیکن وہ اتنے پاگل ہو گئے خوشی میں، اور ان کو اتنی اپنی برتری نظر آنے لگی کہ اب تو کوئی ہم سے یہ لے ہی نہیں سکتا. اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور دشمن نے چال چلی تھی اور حملہ کیا، اور مسلمان ہار گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دشمن چال چلتا تو اللہ تعالیٰ اس کی چال کو توڑ نہیں سکتے تھے؟ مسلمانوں کو بچا نہیں سکتے تھے؟ جنگ جتا نہیں سکتے تھے؟ حالانکہ وہ اللہ کے لیے نکلے تھے. لیکن پوائنٹس ہے ہمارے پاس ہمارے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ دشمنوں کو روکا، نہ مسلمانوں کو جنگ سکھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو لیسن دینا چاہتے تھے. ان کی نافرمانی کی سزا تھی یہ. کیوں؟ کیونکہ یہ آگے اسٹرانگ بنے. آپ بچوں کو کب سزا دیتی ہو؟ حالانکہ مارنا تو چاہیے ہی نہیں، بالکل بھی، لوگ مارتے بھی ہیں، اور لیکن بالکل بھی ہاتھ نہیں چلانا چاہیے. لیکن کب ناراض ہوتے ہو، کب سزا دیتے ہو، کب اس کے لیے کوئی مشکل تلاش کرتے ہو کہ نہیں آپ یہ ٹی وی نہیں دیکھیں گے، نہیں دوستوں میں نہیں جائیں گے، نہیں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ چاہتے ہو کہ زندگی میں وہ کامیاب ہو. اللہ بھی مجھ سے اور آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ اگر مشکل آئی ہے تو مشکل میں ہم تو رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار دیکھو کتنا اچھا ہو گیا اس کا، یہی رشتہ میرے پاس آیا تھا، یہی پارٹنرشپ کی آفر میرے پاس آئی تھی، یہی فلانا میرا تھا. لیکن یہ نہیں دیکھتے ہم لوگ کہ یا تو میرے نصیب، میرے لیے وہ اچھا نہیں ہوگا اگر کسی اور کے لیے ہے، لیکن یا پھر میرے گناہوں کی یہ سزا مل رہی ہے مجھے. یہ چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے نا، اس لیے کہ ہم نہ سوچتے ہیں، ہمارا سوچنے کا سٹائل ہی یہ نہیں ہے. ہم تو بس روتے رہتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، دیکھو تو یہاں چلی گئی، اس کی بیٹی یہاں چلی گئی، یہی رشتہ میرے پاس آیا تھا، میں نے منع کر دیا اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. یہ بہت ہی غلط اپروچ ہے ہماری. اور آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں میری اور آپ کی مدد نہیں کی. تو جب بھی کوئی ایک یا تو کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اتنی مدد کی اور ابھی تک سارا وقت میری مدد کر رہے ہیں، حالانکہ میں اتنی گنہگار ہوں.
تو یہ چیز ضرور میرے کوئی فائدے کی ہوگی جو نہیں ہوئی. اور سیکنڈلی کہ اللہ تعالیٰ تو میری اتنی مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میں ہی آپ کو ناراض کرتی ہوں، میرے ہی گناہ ہیں اور ہمارے تو گناہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں ہی آپ کو ناراض کرتی ہوں ضرور، اور پھر اس سے ہم کچھ سیکھیں گے، آئندہ میں یہ نہیں کروں گی. اللہ تعالیٰ بس چیزیں تو آپ مجھے پھر بھی دے دیں گے، رشتے بھی دے دیں گے، پارٹنرشپ بھی دے دیں گے، دوست بھی دے دیں گے، سامان بھی دے دیں گے، لیکن آپ کی رضا مجھے سب سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے راضی ہیں، مجھے ٹھیک کر دیجئے اور مجھے اپنے راستے پر چلنے والا بنائیے. پھر انشاءاللہ اللہ کا تو وعدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گے اگر ہم صحیح ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا روکے نہیں ہیں دشمنوں کے، یعنی بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات پر. یعنی اس وقت کوئی ایک سچویشن آئی ہوگی کہ مسلمان تھوڑے ڈرے ہوں گے، تو اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تو ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں دیا؟ کیا پہلے بھی دشمنوں کو تم سے نہیں روکا؟ یا ایسے ہی ایک لیکچر ہوگا انشاءاللہ سورہ مائدہ کا، ذرا میں آپ سے ڈسکس کروں گی نیکسٹ اس میں شروع سے کہ کس طرح سے یہ ٹریک ریکارڈ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. یعنی دوسروں سے ڈرنا چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی کے ساتھ اگر کچھ نافرمانی کر رہے ہو تو وہ غور و فکر کرو. جیسے ہم بھی ڈر جاتے ہیں نا کہ یار یہ میرے خلاف یوں نہیں چل رہی ہو، اس کی یہ تو نہیں میرے بارے میں باتیں کر رہی ہے کہ لوگ مجھ سے دور ہو رہے ہیں، یہ تو نہیں میرے سے لیے یہ کر رہی ہے، یہ تو نہیں رشتے خراب کر رہی ہے میری بیٹی کے، یہ تو نہیں میرے شوہر کے کان بھر رہی ہے. اگر آپ صحیح ہو نا تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی کان بھرے اور اس پر کوئی اثر ہو، کیونکہ اللہ روکیں گے اس کو، انشاءاللہ اللہ روکیں گے. اور آپ دیکھ لو کہ بس آپ کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے، آپ تو غلط نہیں ہو، آپ اپنے آپ کو چھان بین کر لو. جب آپ چھان بین کر لو گی نا تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کی طرف کوئی اچھی چیز آتی ہوئی کوئی روک سکے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی دیتی ہے اور اللہ کی ذات ہی لیتی ہے. عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور ذلت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو اسی لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. واتقوا اللہ وعلی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، بس توکل کرتے ہیں، توکل کرنا چاہیے مومنین کو، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اور اتنا بھروسہ کرنا چاہیے، مجھے نہیں لگتا ہمارا اتنا بھروسہ ہے، اتنا بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے سوا اگر کوئی میرا کچھ بگاڑنا بھی چاہے نا، تو اگر میں صحیح ہوں نا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ میرا بگڑنے نہیں دیں گے. اتنا ایمان ہم کو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.